ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، ابھی کچھ دن پہلے ایک اہم ترین شخصیت کا میں نے انٹرویو لیا تھا۔ کرناٹکا کے ضلع شموگا کے شکاری پور کی مختصر سی کہانی آئی تھی۔ ادارے ایسے ہی نہیں بنتے۔ ایک شہر جو پسماندہ تھا، ایک گاؤں جو پسماندہ تھا، لوگوں کا تعلق دینداری سے نہیں تھا، اس کو خوبصورت بنانے میں جس طرح کی قربانیاں دی جاتی ہیں، دی گئی ہیں، جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں، اس علاقے کی جغرافیائی حالت، پسماندگی کی حالت پوری طرح سے تفصیل سے نہیں آئے گی، تب تک ہمیں اس گلشن زبیدہ کے لیے ہو یا مدرسے کے لیے ہو دی گئی قربانیوں کا اصل اندازہ نہیں ہوگا۔ شکاری پور آج سے 3-4 دہائی پہلے ریاست کرناٹک کے بہت سے غیر معروف تعلقوں میں سے ایک تعلقہ تھا، مگر آج یہ تعلق نہ صرف ریاست کرناٹک بلکہ پوری اردو دنیا میں اپنی پہچان رکھتا ہے۔ آج شکاری پور کا رنگ و روغن، شکل و صورت، اس کی تعمیری شباہت اور اس کی مادی و معنوی ترقی ہر طرح لائق توجہ ہے۔ یہاں کی سڑکیں، سرکاری اور پرائیویٹ بس اسٹینڈ، ہاسپٹلز، سرکاری دفاتر، باغات، سڑکوں پر صفائی، روشنی کی رنگا رنگی، اسکولوں، کالج اور مدارس کی خوشنما عمارتیں کئی ترقی یافتہ اضلاع کو شرمندہ کرتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ شکاری پور کی یہ ترقی گلشن زبیدہ کی برکت کا نتیجہ ہے۔ 3-4 دہائی پہلے شکاری پور ایک بھلایا ہوا تعلقہ تھا۔ یہاں کی مادی، مالی، ذہنی، فکری، تعلیمی، تہذیبی، ثقافتی اور پھر پسماندگی کا عالم یہ تھا کہ یہ تعلقہ اور قصبے سے زیادہ ایک پچھڑا ہوا گاؤں معلوم ہوتا تھا۔ سڑکیں کچی اور ٹوٹی ہوئی تھی، گرمیوں میں گلیوں میں دھول اڑتی تھی، برسات میں کیچڑ نظر آتا تھا، بچپچاتے تھے۔ سواریوں، تعلیم و تربیت، علاج و معالجے کا کوئی معقول انتظام نہیں تھا۔ شہر کے لوگوں کے ذہن بھی بند گلی کی طرح تھے۔ بظاہر ہر مذہب کے لوگ مل جل کر رہتے تھے، مگر اپنی تعداد، سیاسی پکڑ اور مالی استحکام کی وجہ سے غیر مسلم دوسروں کے اعصاب پر حاوی ہو چکے تھے۔ مسلم معاشرے کا چہرہ دھندلا تھا، غیر اسلامی رسم و رواج کا چلن عام تھا، اسلامی نسوانی وقار کا تصور مفقود تھا، دین حمیت، دینی تعلیم اور دینی تربیت و سلوک کا کوئی تصور نہیں تھا۔ مسلم خواتین محرم و نامحرم، حلال و حرام، شرعی پردوں کے حدود سے انجان غیر مسلموں کے گھروں، دکانوں، کھیتوں، باغوں اور ملوں میں کام کرتی تھی۔ خودداری اور خودشناسی اور عزت نفس کا احساس تو تقریباً مٹ چکا تھا۔ غیر مسلموں سے بڑا جرم بھی سرزد ہو جاتا تھا تو مسلمان اسے اپنا مقدر سمجھ کر صبر کر لیتے تھے۔ ایسے ہی ماحول میں حافظ کرناٹکی نے آنکھیں کھولی، جو اس وقت امجد حسین کہلاتے تھے۔ جب وہ سن شعور کو پہنچے تو انہوں نے اپنے آپ میں طے کر لیا کہ وہ اس ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے ہر ایک وقت تعلیمی، عملی اور تحریکی زندگی کا آغاز کیا، حفظ مکمل کیا، ہائی اسکول پاس کیا، امامت کی ذمہ داری سنبھالی، شعلہ بیان مقرر بن گئے تاکہ سوئے ہوئے ذہنوں کو جگا سکے۔ اتنا سب کچھ کرنے کے ساتھ وہ اپنی تعلیم سے غافل نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی تعلیم جاری رکھی، ٹیچر ٹریننگ کا کورس کیا، سرکاری ملازم ہوئے، MA کیا، مگر وہ اپنے مشن میں لگے رہے۔ وہ اسلامی تعلیمات، اسلامی اقدار، اسلامی اخلاقیات، اسلامی طرز حیات، اسلامی معاشرت اور اسلامی سماجی زندگی کے سخت قائل تھے۔
اور چاہتے تھے کہ عوام الناس بھی ذہنی طور پر تیار ہو جائیں تاکہ شرک کی کثرت کے آسمان پر وحدت کا ستارہ چمکتا رہے۔ پھر شکاری پور کے مسلمان نفسیاتی اعتبار سے غیر مسلموں کے سامنے احساس کمتری کا شکار تھے۔ غیر مسلموں کی تعداد، سیاسی پکڑ اور مادی و مالی استحکام کی وجہ سے مسلمان دبے دبے سے رہتے تھے۔ صورتحال اتنی خراب تھی کہ اس ماحول کو بدلنے کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں پاتا تھا، مگر امجد حسین المعروف جناب حافظ کرناٹکی کی حیثیت منفرد تھی۔ وہ چونکہ امامت کر رہے تھے تو انہیں سب سے پہلے مسجد کی قلت کا احساس ہوا۔ ظاہر ہے کہ ان کی شعلہ بیانی آہستہ آہستہ کام کرنے لگی تھی۔ بہت سارے لوگ ذہنی جمود سے باہر آ چکے تھے، لہٰذا جب حافظ کرناٹکی نے ایک نئی مسجد کی تعمیر کی ضرورت پر زور دیا تو بہت سے لوگ ان کے حامی بن گئے۔ طے پایا کہ ہلور جو شکاری پور کا ایک علاقہ ہے، اس محلے میں ایک مسجد تعمیر کی جائے۔ لوگوں نے اپنے سچے جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا تو حافظ کرناٹکی کے حوصلے بھی بڑھے، مگر جب غیر مسلموں نے مسجد کی تعمیر کی مخالفت شد و مت سے شروع کر دی اور دھمکیوں پر اتر آئے تو بہت سارے لوگ مسجد کمیٹی سے نکل گئے۔ غیر مسلموں کو لگا کہ ان کا رعب اور دبدبہ کم ہو رہا ہے، اس لیے انہوں نے دباؤ بڑھا دیا، ماحول کشیدہ ہو گیا، فساد کا خطرہ بڑھ گیا، مگر حافظ کرناٹکی اور بہت سے دوسرے لوگ ڈٹے رہے، بلدیہ سے اجازت نامہ حاصل کیا اور مسجد کی تعمیر میں جٹ گئے۔ اس مسجد سے ملحق ایک مکتب نما مدرسہ بھی تعمیر کیا گیا اور اس کا نام مدرسہ مدینۃ العلوم رکھا گیا۔ مسجد کے امام اور مدرسے کے استاد و نگران جناب حافظ کرناٹکی مقرر کیے گئے۔ اس پہلی کامیابی نے ان کے خوابوں میں نئے رنگ بھر دیے تھے اور وہ زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اصلاح معاشرہ اور تعلیمی بیداری کے لیے کام کرنے لگے اور پھر آگے بڑھتے گئے۔ حافظ کرناٹکی ایک پرجوش خطیب کی حیثیت سے مشہور ہو گئے۔ وہ آس پاس کے علاقوں اور گاؤں میں بھی تقریر کے لیے بلائے جانے لگے۔ ان کی تقریر کا بنیادی موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تھا۔ وہ اسلامی تعلیم و تربیت کے تناظر میں مسلمانوں کو دینی تعلیم کی طرف راغب کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی باتیں سنی جائیں، ان میں نرگسیت پائی جاتی تھی، اس لیے وہ اپنی بات کو لوگوں کے دلوں میں اتارنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ وہ نہایت جذباتی انداز میں دختران ملت اور نونہالان اسلام کی تعلیم پر زور دیتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کے دلوں کو مسخر کر لیں تاکہ عوام الناس ان کے ساتھی بن جائیں۔ ان کی پکار وقت کا تقاضا تھی، اس لیے لوگ ان کے ہمنوا بنتے چلے گئے۔ ادھر حافظ کرناٹکی اپنی شخصیت کی نمائندگی کے ساتھ بیداری مہم میں مصروف تھے تو ادھر مولانا محمد ایوب صاحب ندوی بھٹکلی دینی تعلیم کے فروغ کے لیے مکاتب و مدارس کے قیام کے لیے سرگرداں تھے۔ اسی سلسلے میں وہ شکاری پور بھی آئے اور ان کی ملاقات حافظ کرناٹکی صاحب سے ہو گئی۔ حافظ کرناٹکی دور اندیش انسان تھے اور جذباتی انداز میں لوگوں کی حمایت حاصل کرنے میں مہارت رکھتے تھے، اس لیے مولانا محمد ایوب صاحب کی آمد انہیں تائید غیبی معلوم ہوئی۔ مولانا محمد ایوب صاحب کے پاس ذرائع اور وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی اور حافظ کرناٹکی کے پاس کچھ بھی کر گزرنے کا جذبہ۔ دونوں کا ملن شکاری پور کی زمینی حقیقت کو بدلنے کے لیے کافی تھا۔ دونوں حضرات کے صلاح و مشورے میں بہت سارے لوگ شریک ہوئے اور طے ہو گیا کہ دینی تعلیم کے فروغ کے لیے مکاتب و مدارس کے دائرہ کار کو بڑھانا بہت ضروری ہے۔ آپسی صلاح و مشورے کے بعد کرائے کے ایک مکان میں مدرسہ کھول دیا گیا اور پھر یہ سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا۔ شکاری پور کی علمی اور معاشرتی تقدیر کے بدلنے کی آہٹ سنائی دینے لگی تھی۔ بے حسی اور سرد مہری کی خشک ہواؤں میں نمی پیدا ہونے لگی تھی۔ لوگوں کے ذہنوں پر چھائی تاریکی چھٹنے لگی تھی، دلوں کی کائی پھٹنے لگی۔ لوگ خوش ذوقی اور امید فردہ کے احساس کے ساتھ دینی تعلیم اور اسلامی شعار پر گفتگو کرنے لگے۔ وہ صاف محسوس کرنے لگے کہ واقعی ان کی معاشرتی زندگی میں شرکانہ مشرکانہ رسم و رواج کا عمل بہت بڑھ گیا ہے۔ اگر اسے ابھی نہیں روکا گیا تو آئندہ اس کا سد باب مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ مدرسے کی توسیع کو لے کر ایک مکان لیا گیا کرائے کا
اور مدرسہ زور و شور سے شروع کر دیا گیا۔ مدرسے کی شروع ہوتی ایسا لگا گویا صحرا میں میٹھے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہو۔ طلبہ جوق در جوق مدرسہ پہنچنے لگے۔ لوگوں کے حصول علم کے ذوق اور طلبہ کے جوش و خروش کو دیکھ کر ذمہ داروں کے خواب بڑھنے لگے۔ بہت جلد کرائے کا یہ مکان طلبہ کے لیے چھوٹا پڑ گیا اور ایک اور مکان کرائے پر لے لیا گیا تاکہ نونہالان ملت کی دینی اور علمی پیاس بجھانے کا فریضہ ادا کیا جا سکے اور آنے والی نسلوں کو گمراہی سے بچایا جا سکے۔ اس مدرسے کی برکت سے ماحول میں پاکیزگی کا احساس بڑھنے لگا، لوگوں کے دل بدلنے لگے، اپنے ہونے کا اعتبار مستحکم ہونے لگا، گھروں میں دینداری کی شمع جھلملانے لگی، نماز روزے اور تلاوت کا ذکر ہونے لگا، اپنے دین، اپنے رب اور اپنے نبی کے بارے میں جاننے کی خواہش شدت اختیار کرنے لگی۔ رکھ رکھاؤ، آداب گفتگو، برتاؤ کے سلیقے، وضاقتہ وغیرہ کی پاکیزگی پر گفتگو ہونے لگی، دینی تعلیم اور اسلامی تربیت کی خوشبو پھیلنے لگی، علم کے طلبگاروں کا تانتا بن گیا، مکان کے کمرے اور صحن طلبہ کی کثرت کے آگے سکڑنے لگے۔ ایک بار پھر سارے ذمہ دار اور خیر خواہان ملت سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ ان علم کے طلبگاروں کو تو روکا نہیں جا سکتا، ہمیں ان کے لیے فراخ دلی سے کام لینا ہوگا، زمینیں خریدنی ہوگی، ٹرسٹ بنانے ہوں گے اور اپنے مدرسے سے اور نئے سرے سے مدرسہ تعمیر کرنا ہوگا۔ مدرسے کے ذمہ داروں، خیر خواہان ملت اور دینی حمیت کے خوگروں کی حمایت و تائید سے مولانا محمد ایوب ندوی اور حافظ کرناٹکی نے مدینۃ العلوم کے نام سے ایک ٹرسٹ قائم کیا اور زمین خرید لی۔ پھر بہت ذوق و شوق اور منصوبہ بندی کے ساتھ 1990 میں مدرسہ مدینۃ العلوم کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ جس شہر میں ایک مسجد کی تعمیر پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا، اس شہر میں مدرسے کی تعمیر کا کام آسان نہیں تھا۔ جناب حافظ کرناٹکی کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنے کا تجربہ ہو چکا تھا۔ مخالفت کی آندھیاں اٹھتی رہیں، نفرت کے شرارے اڑتے رہے، دشمنی کے شعلے بھڑکتے رہے، اور حافظ کرناٹکی کی محبت، انکسار اور مصلحت سے کام لے کر آگے بڑھتے رہے۔ اس طرح مدرسہ مدینۃ العلوم کی عمارت تعمیر ہو گئی۔ مدرسے کے احاطے میں ایک شاندار اور وسیع عمارت بھی بن گئی، وضو خانہ بھی تعمیر ہو گیا، کلاس روم، آفس روم، لائبریری اور بچوں کے رہنے کے کمروں کے ساتھ ساتھ مطبخ بھی تعمیر ہو گیا۔ شکاری پور کے نامساعد حالات کے تناظر میں واقعی دین کا قلعہ تھا جو دینداروں کی محنت سے وجود میں آیا۔ دینی علوم کے شائخ والدین اپنے بچوں کو ذوق و شوق سے بیچنے لگے۔ طلباء کی تعداد جیسے جیسے بڑھتی گئی، اساتذہ اور دوسرے ملازمین کی تعداد بھی بڑھتی گئی۔ طلباء کی سہولت کے لیے دھوبی، حجام اور ڈاکٹر کا بھی انتظام کیا گیا تاکہ بچے دل جمی سے اپنے تعلیم میں مصروف رہیں۔ کھانے پینے اور رہنے سہنے کا بھی شاندار انتظام کیا گیا۔ غریب طلباء کے لیے کپڑوں اور دوسری ضروریات کا بھی خیال رکھا گیا۔ آہستہ آہستہ مدرسہ مدینۃ العلوم ایک دینی مرکز بن گیا۔ اب تک اس مدرسے سے مستفید ہونے والے طلباء کی تعداد تقریباً 4000 ہے۔ جنہوں نے حفظ مکمل کیا ان کی تعداد 204 ہے۔ فراغت حاصل کرنے والے طلباء کی تعداد 71 ہے۔ اس وقت اس مدرسے میں 150 طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ 18 مدرسین، 10 دیگر ملازمین کے ساتھ مدرسہ کامیابی سے چل رہا ہے۔ وقت کے تقاضے کے مطابق مدرسے کے طلباء کو اسکولی نصاب کی بھی جانکاری فراہم کی جاتی ہے۔ خواہش مند طلباء کے ہائی اسکول کے امتحان میں بھی بٹھایا جاتا ہے۔ خواہش مند طلباء کو مدرسے کی عمارت شاندار ہے۔ مدرسے کا صدر دروازہ خوبصورت اور جاذب نظر ہے۔ مدرسے کی عمارت 2 منزلہ ہے۔ مدرسے کے احاطے میں ایک شاندار حافظ مہمان خانہ ہے۔ حافظ کرناٹکی کی دور اندیشی کا نتیجہ ہے۔ باہر سے آنے والے مہمانوں، اساتذہ کرام، شعراء، ادباء، معزز شخصیتوں کے لیے مہمان خانہ بہت کارآمد ہے۔ اس مدرسے کے طلباء کو عربی، انگریزی اور کنڑا کے علاوہ خاص طور سے اردو ادب بھی پڑھایا جاتا ہے۔ بچے ہفتہ واری جلسہ کرتے ہیں، بیت بازی کا پروگرام منعقد کرتے ہیں، حمد و نعت خوانی کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں، اپنی تحریری صلاحیتوں کو نکھارتے ہیں، نکھارنے کے لیے دیواری پرچہ بھی نکالتے ہیں۔ اس مدرسے میں مقامی طلباء کے علاوہ دوسری ریاستوں کے طلباء بھی آ کر پڑھتے ہیں۔ مدرسے کا صحن باغ بہت خوبصورت اور ہرا بھرا ہے۔ مدرسے کو دیکھ کر تعمیراتی دور اندیشی، سلیقہ شعاری اور صفائی کی خوشگواری کا خاص احساس ہوتا ہے۔ آپ بھی اس مدرسے کو دیکھیں گے تو خوشی ہوگی کہ دین کی شمع کو روشن کرنے کے لیے کس کس نوعیتوں کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی،
ایک مدرسے کے پیچھے یہاں تک پہنچانے کے لیے ایک شخص کی بلکہ کئی افراد کی، کئی لوگوں کی قربانیاں لگیں، جس کا نتیجہ آج پوری طرح سے کھل کر ہمارے سامنے آیا۔ اس موقع پر ہم اس طلباء کی کس طرح سے یہاں تیاریاں ہوتی ہیں کنڑا زبان میں، اردو زبان میں، اس کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اتنا ہی نہیں، اس مدرسے کے برکت سے پھر یہاں کس طرح گلشن زبیدہ بنا، کس طرح سے جو ہے بنات بنا، اسکول بنا، بی ایڈ کا کالج بنا، پھر اب لا کا کالج بننے والا ہے، اور نیٹ کے ایگزامز کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ یہ تو صرف ابتدائی مرحلہ ہے مدرسے کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، لیکن اس مدرسے کی برکت سے اس کی نکلنے والی شاخوں کا میں الگ الگ انداز میں اس کے سامنے آپ کے سامنے تبصرہ رکھوں گا۔ اس لیے رکھوں گا کہ جب آپ کچھ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں، آپ کے اندر دھن پیدا ہوتا ہے اور جنونی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اپنے قوم کے لیے کچھ کرنا ہے، اپنے قوم کی پسماندگی کو جو ہر اعتبار سے ہو، تعلیمی ہو یا سماجی ہو یا معاشرتی ہو یا سیاسی طور پر، جب اس کو ختم کرنے کا کوئی ارادہ کرتا ہے تو وہ ابتدا ایک مدرسے سے کرتے ہوئے کس طرح عصر علوم کے اس کی شاخوں کو اعلیٰ درجات تک پہنچا دیتا ہے اور مختلف شعبہ جات میں اپنا نام بناتا ہے۔ اس میں ایک نام حافظ کرناٹکی کا ہے۔ شکاری پور کا جب بھی تذکرہ ہوگا یا مدینۃ العلوم یا اس سے وابستہ کئی ساری چیزوں کا، ان کے بانیان میں شامل حافظ کرناٹکی کا نام بار بار لیا جاتا رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ الگ الگ اگر اداروں کے الگ الگ جو ہے ہم لوگ تعارف پیش کریں گے تو اس کا اثرات بہت زیادہ ہوں گے۔ ہم اس وقت مدرسے تک یہاں محدود رہتے ہیں، پھر اس کی جو آگے شاخیں ہیں اس کو الگ الگ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، اس لیے تاکہ دوسرے بھی دیکھیں تو ان کے اندر بھی اپنے قوم کے لیے کچھ کر گزرنے کا جنون پیدا ہو جائے، جناب حافظ کرناٹکی اور ان کے ہم نواؤں کی طرح سے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مدرسے کے ان طلباء کو جو مختلف میدانوں میں کوشش کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کے لیے ضرور دیکھیں، کمنٹس کریں، آگے بڑھنے کی ان کے لیے جو ہے حوصلہ افزا تبصرے کریں۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا یہ ادارہ جامعہ مدینۃ العلوم شکاری پور ہے۔ یہاں ایک انجمن چلتی ہے، ہفتہ واری انجمن، جس کو اصلاح البیان کہتے ہیں۔ اس انجمن میں ثقافتی پروگرامات چلتے ہیں، جیسے عربی تقاریر، اردو تقاریر، انگریزی تقاریر، کنڑ تقاریر۔ اسی کے ساتھ حمد و نعت کا مسابقہ ہوتا ہے، بچوں کے مابین بیت بازی چلتی ہے، اور یہ شعر و شاعری کا جو شوق ہے، الحمدللہ ہماری اس ادارے کے بانی و ناظم ڈاکٹر حافظ کرناٹکی صاحب کے کتابوں سے متاثر ہو کر، خود شاعر اطفال سے متاثر ہو کر ان طلباء نے کچھ محنت کی ہے۔ ایسے تو ڈاکٹر حافظ کرناٹکی صاحب کے اشعار ہمارے طلباء کو ہزاروں یاد ہیں، اور آج بیت بازی کی شکل میں ناظرین کے سامنے کچھ اشعار پیش کرنا چاہتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ اظہار کی بستی کا جو باشندہ ہے، اظہار کی بستی کا جو باشندہ ہے، احساس دلاتا ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ بھی کسی گونگے سے نہیں ہے کچھ کم، وہ بھی کسی گونگے سے نہیں ہے کچھ کم، جو منہ میں زبان رکھ کے بھی شرمندہ ہے۔ یہ دور ہے ہوشیار بنے رہنے کا، یہ دور ہے ہوشیار بنے رہنے کا، ایک جاگتی تلوار بنے رہنے کا، نقصان بہت ہوگا توافل سے ہمیں، نقصان بہت ہوگا توافل سے ہمیں، فنسی کو خبردار بنے رہنے کا۔ انصاف نہ دو گے تو بغاوت ہوگی، انصاف نہ دو گے تو بغاوت ہوگی، تم بھی نہ بچو گے نہ حکومت ہوگی، ہو جائے گی حالات نہایت ابتر، ہو جائے گی حالات نہایت ابتر، ہر دن نئی آفت یا مصیبت ہوگی۔ یہ بھیک کا موسم نہیں مانگا نہ کرو، یہ بھیک کا موسم نہیں مانگا نہ کرو، رمضان کے اس ماہ کو رسوا نہ کرو، کیوں چیختے پھرتے ہو گلی کوچوں میں، کیوں چیختے پھرتے ہو گلی کوچوں میں، افلاس کو تم اپنے ہوئے دا نہ کرو۔ وہ آج نشانے پہ ہمارے آیا، وہ آج نشانے پہ ہمارے آیا، محفوظ ٹھکانے پہ ہمارے آیا، لے آئی ہے موت اس کو ہمارے جانب، لے آئی ہے موت اس کو ہمارے جانب، جو کل نہ بلانے پہ ہمارے آیا۔ انسان کو انسان سے نفرت کیوں ہے، انسان کو انسان سے نفرت کیوں ہے،
الجھی ہوئی آپس میں خلقت کیوں ہے؟ کیوں بھائی کا دشمن ہے حقیقی بھائی؟ کیوں بھائی کا دشمن ہے حقیقی بھائی؟ اشرف کا لقب لے کے وحشت کیوں ہے؟ یہ دن کا ہی نہیں رات کا اندازہ ہے، دن کا ہی نہیں رات کا اندازہ ہے، تجھ سے جڑی ہر بات کا اندازہ ہے، دنیا میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں، دنیا میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں، مجھ کو تیری اوقات کا اندازہ ہے۔ یوسف سے ہنسی پیارے رسول اکرم، یوسف سے ہنسی پیارے رسول اکرم، آنکھوں کا یقین پیارے رسول اکرم، راہ ہے بدل دست زلیخا اپنی، راہ ہے بدل دست زلیخا اپنی، دیکھیں جو کہیں پیارے رسول اکرم۔ ماں باپ کے احباب کی تعظیم کرو، ماں باپ کے احباب کی تعظیم کرو، اس دولت نایاب کی تعظیم کرو، اولاد کو دے جاؤ ادب کی میراث، اولاد کو دے جاؤ ادب کی میراث، آنکھوں کی طرح خواب کی تعظیم کرو۔ وہ عشق کی توہین کیا کرتے ہیں، وہ عشق کی توہین کیا کرتے ہیں، جذبات کو قالین کیا کرتے ہیں، جو سب کو رلا دیتے ہیں لیکن حافظ، جو سب کو رلا دیتے ہیں لیکن حافظ، بس اپنی تسکین کیا کرتے ہیں۔ نفرت کا سبق پڑھتے پڑھاتے کیوں ہو، نفرت کا سبق پڑھتے پڑھاتے کیوں ہو، انسان کو انسان سے لڑاتے کیوں ہو، مذہب میں کہاں بیر کی گنجائش ہے، مذہب میں کہاں بیر کی گنجائش ہے، ترشولوں کی تقسیم ادب کے کراتے متعلق کیوں ہو۔ بچوں سے کچھ سوالات کیے جائیں گے، انشاءاللہ امید ہے کہ بچے جواب دیں گے۔ اچھا، مشہور و معروف اردو ادب کے شعراء کے نام بتائیں۔ اردو شعراء کی فہرست بہت طویل ہے، چند کے نام شمار کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ خدائے سخن میر تقی میر، حیوان ظریف مرزا غالب، شاعر مشرق علامہ اقبال، طوطی ہند جوش ملیحہ بادی، شہنشاہ ظرافت اکبر الہ آبادی، رئیس المتغزلین جگر مراد آبادی۔ اچھا، اردو کی پہلی کتاب اس کے مصنف کون ہے اور اس کو کب تصنیف کیا گیا؟ کس کو معلوم ہے؟ سب سے پہلی کتاب صبرس ہے، جس کے مصنف ملا وجی ہے۔ یہ کتاب دکن میں کتب شاہی کے دور میں تصنیف کی گئی تھی۔ بچوں کے چند مشہور و معروف ادبا و شعراء کے نام بتائیں۔ بچوں کے چند مشہور و معروف ادبا کے نام یہ ہیں: اسماعیل میرٹھی، حیدر بیابانی، شفیع الدین نیر، محمد حسین آزاد، ڈاکٹر حافظ کرناٹکی۔ غزل کے پہلے اور آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ غزل کا پہلا شعر مطلع اور آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ اردو کے مشہور رسائل کون سے ہیں؟ بچوں کے کچھ مشہور رسائل یہ ہیں: ماہ نامہ ہلال، ماہ نامہ اچھا ساتھی، ماہ نامہ پھول، ماہ نامہ گلشن اطفال، بچوں کی دنیا۔ اردو کا پہلا اخبار کون سا ہے اور کہاں شائع ہوا تھا؟ اردو کا پہلا اخبار جامع جہاں ہے، جو 1822 میں کلکتہ سے شائع ہوا تھا۔ مشہور و معروف ربائی گو شعراء کے نام بتائیں۔ مشہور ربائی گو شعراء کے نام: عمر خیام، امجد حیدر آبادی، جوش ملیح آبادی، ڈاکٹر حافظ کرناٹکی۔ حافظ کرناٹکی کی کتاب کلیات رباعیات حافظ، جو 9,500 رباعیات پر مشتمل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالرقیب ندوی ہے اور الحمدللہ میں اس جامعہ مدینۃ العلوم شکاری پور میں انگلش کا استاد ہوں۔ الحمدللہ جامعہ ہاضہ میں ویکلی اور منتھلی پروگرام ہوتے ہیں، ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں، جن میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے، جیسے انگریزی تقاریر ہیں، احادیث ہیں، اور انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے، اور اقوال زرعی ہے۔ اس طرح سے بچوں کو سکھایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے جامعہ ہاضہ میں اگر کوئی پوچھے، تعارف پوچھے، تو اس کو کیسے اپنا تعارف کروایا جاتا ہے، انٹروڈکشن جسے کہا جاتا ہے، یہ بھی ہم بچوں کو سکھاتے ہیں۔ الحمدللہ ایک بچہ آپ کے سامنے انشاءاللہ اپنے
बारे में कुछ कहेगा, अंग्रेजी में इंशाअल्लाह अपना तारुफ कराएगा। ये बच्चा यहीं पर हाफिज भी हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी स्कूलिंग भी यहीं पर जारी है, इसकी स्कूलिंग भी यहीं पर जारी है और एसएलसी में कामयाब भी हुआ है और अच्छे नंबरात से कामयाब हुआ है। दीगर स्कूलों के मुकाबले में हमारे जामिया में पढ़ने वाला ये तालिब इल्म हिफ्स का तालिब इल्म है और अच्छे नंबरात से एसएलसी के अंदर नंबरात हासिल किया है। ये काबिल तारीफ है ये तालिब इल्म। इंशाअल्लाह ये तारुफ अपना अंग्रेजी में करवाने जा रहा है। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sayyid Rehan. I am from Shikaripur. I have been studying in this Jamia for 3 years. Alhamdulillah, I have become a Hafiz in this Jamia within 2 years. Along with my Hifz, Alhamdulillah, I have completed my SLC with distinction and I am currently in 11th grade. I am thankful to this Jamia to provide such a Islamic education as well as my schooling. I am proud to be student of this Jamia. As you can see the beautiful and peaceful environment of this Jamia. Our madrasa has a beautiful park, fresh and pure filtered drinking water and hot water in winter season. We also have a beautiful library, wide playground among other facilities. I would like to express my heartfelt thanks to the founder of this Jamia, Dr. Hafiz Karnataki. May Allah bless him always. Thank you very much. इसी तरह हमारे जामिया में सकाफती प्रोग्राम वीकली और मंथली जो प्रोग्राम होते हैं, अंजुमन जो चलती है, उसके ज़ेर एहतमाम बच्चों को तकरीर करने की सलाहियत पैदा की जाती है कि कैसे अंग्रेज़ी में तकरीर की जाती है। इंशाअल्लाह ये तालिब इल्म अब्दुल सुबहान आपके सामने अंग्रेज़ी में तकरीर पेश करेगा। ओ दाना सुबुल मौला कुल खत्मुर रसूल जिसने, ओ दाना सुबुल मौला कुल खत्मुर रसूल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिए सीना। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआ वही फुरका वही यासीन वही तोहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Very good afternoon to all of you. I am Sayyid Subhan. I am from Shikaripur. Alhamdulillah, I am studying in Jamia Madinatul Ulum Shikaripur. First of all, I would like to express my heartfelt thanks to this Jamia for providing us wonderful platform to enlighten our brains and develop our personalities. I am going to present a speech about Prophet Muhammad, peace be upon him. Ladies and gentlemen, there was a time when the world was engulfed in the darkness of ignorance, when corruption and oppression were rampant across the globe, when bloodshed was widespread, when a human being was not considered a human being. There was a time when stealing, injuring and even murdering people which were not considered evil at all, when women were considered a burden on society, when girls was buried as soon as they born. The world was shackled with ignorance, injustice and inequality, and then came the light from the heavens, the light of divine guidance, the infinite light to save this world from darkness and eradicate ignorance. Then came the most awaited, the bearer of great tidings, the educator of darkness, the noble and the generous, the truthful and the trustworthy. Then came our Prophet Muhammad, peace be upon him. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Tabarak wa Ta'ala says in the Quran, Bismillahir Rahmanir Rahim, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. If you are grateful, I will certainly give you more. But if you are ungrateful, surely my punishment is severe. Thank you Allah for the another day of life. Thank you Allah for the food to give me energy. Thank you Allah for the water to drink. Thank you Allah for the lovely family I have. Thank you Allah for the knowledge I get each day. Thank you Allah for the making me a Muslim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. Zubair ibn Mut'im رضي الله تعالى and reports that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, I am Muhammad, I am Ahmad al-Mahi, I am the obliterated, and Allah has obliterated this brief on account of me. I am Hashir, whereby the people will be quickened on my heels
are close behind me. I am Aqib, one who comes last, one after whom no messenger will be deputed. Sahih al-Muslim. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu reports that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said to Ali radiyallahu ta'ala anhu, you are to me as Harun was to Musa, except that there will be no messenger after me. Sunan Ibn Majah. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مختلة عزمة دعواهما واحدة ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. Abu Hurairah radiyallahu anhu reports that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Qiyamah will not occur until two groups fight each other to the bitter end, although each of them would be claiming one and the same thing. Qiyamah shall not come to pass until 30. In other words, signifying many liars and impostors will arise. Each of them will claim that he is a messenger of Allah. Sahih al-Bukhari. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu reports that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, my parable with the previous messengers is like that of a man who constructed a house of the best design. He then decorated it beautifully except for a corner brick. People went around the house, appreciated its design and construction and said, why has the corner brick not been placed as yet? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, however, I am the Khatamun Nabiyyin, seal of the messengers. Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Signs of hypocrite. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, said, Ayatul Munafiqi Salasun, Iza Haddasa Kazaba, wa Iza Tumina Khana, wa Iza Wa'ada Akhlafa. The signs of hypocrite are three. Number 1, when he speaks, he lies. Number 2, when he is trusted, he betrays. Number 3, when he promises, he breaks it. Sahih al-Bukhari. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مطیع الرحمن ہے. میں جامعہ مدینۃ العلوم کا طالب علم ہوں. حافظ کرناٹکی صاحب نے بہت ساری نعتیں لکھ رکھی ہیں، لیکن میں ان میں سے آج ایک نعت پیش کرنے جا رہا ہوں. سماعت فرمائیے گا. بنیاد ہے حرم کی سجدہ میرے نبی کا، بنیاد ہے حرم کی سجدہ میرے نبی کا، ہر ایک نبی سے افضل رتبہ میرے نبی کا. حور و ملک کے لب پر ہے تذکرے انہی کے، دونوں جہان میں ہے شہرا میرے نبی کا. بنیاد ہے حرم کی سجدہ میرے نبی کا، ہر ایک نبی سے افضل رتبہ میرے نبی کا. اس پر کوئی بھی طاقت غلبہ نہ پا سکے گی، اس پر کوئی بھی طاقت غلبہ نہ پا سکے گی. اپنا لیا ہے جس نے اسوا میرے نبی کا، بنیاد ہے حرم کی سجدہ میرے نبی کا، ہر ایک نبی سے افضل رتبہ میرے نبی کا. حضرت اویس قرنی ہے خوش نصیب حافظ، حصے میں جن کے آیا کرتا میرے نبی کا. بنیاد ہے حرم کی سجدہ میرے
نبی کا ہر ایک نبی سے افضل رتبہ میرے نبی کا رتبہ میرے نبی کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے مولانا عرفان خان قاسمی. میں الحمدللہ جامعہ مدینہ علوم کا ایک مدرس ہوں، اور الحمدللہ ہمارے اس مدرسے میں کئی پروگرامات ہوتے ہیں. ان پروگرامات میں سے ایک اسلامی کوئز کا بھی ایک پروگرام ہوتا ہے. الحمدللہ اس میں بچوں کو بہت سارے سوالات یاد ہیں، کم از کم 300-400 کا ایک پرچہ بنا ہوا ہے. الحمدللہ اس سے مشکل سوالات ان کو دیے جاتے ہیں، تو الحمدللہ چند ہی لمحے میں اس کو یاد بھی کر لیتے ہیں. اور اس کا باقاعدہ اس کا مسابقہ بھی ہوتا ہے، اور مسابقہ ہونے کے بعد ان کو انعامات تقسیم بھی کیے جاتے ہیں. الحمدللہ بہت طلبہ اس میں کامیاب بھی نظر آتے ہیں. تو اسی طرح ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں ان طلبہ سے کچھ سوالات کرتا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے میں سوال کرتا ہوں اس طالب علم سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے، بتائیے. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام بتائیں. دادا کا نام عبد المطلب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام کیا تھا؟ برہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال کب ہوا؟ جب نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا انتقال کب ہوا؟ جب نبی 8 سال کی عمر میں. اب اس طالب علم سے سوال کیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس جنگ میں حصہ لیا؟ فجار کی جنگ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ 40 سال کی عمر میں. نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40 سال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیوں کے نام بتائیں. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، تو یہ چند جھلک تھی. یہ اور بھی ان سے سوال کریں گے تو الحمدللہ بآسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں. یہ تھوڑی سی جھلک آپ کو دکھایا ہوں. اسی طرح اور بھی ان کے پاس اور بھی خزانہ ہے. موجودہ زمانے میں حدیبیہ کو کیا کہتے ہیں؟ شمیسیہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر کا نام بتائیں. ابو حالہ. غزوہ بدر میں کل کتنے کفار مارے گئے اور کتنے قیدی بنائے گئے؟ 70 گرفتار اور 70 مارے گئے. غزوہ احد میں کس صحابی نے آپ کے چہرے انور کا خون پیا تھا؟ مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیر معونہ کا واقعہ کب پیش آیا، مہینہ بتائیں. مہا سفر 4 ہجری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حافظ عارف اللہ مدنی شکاری پور، اسی مدرسے میں الحمدللہ حفظ مکمل ہوا ہے، اور مجھے یہاں استاد کے لیے مقرر کیا گیا ہے. پڑھانے کے لیے، خدمت انجام دینے کے لیے مجھے چنا گیا ہے. الحمدللہ 17 سال سے حفظ کلاس پڑھا رہا ہوں. تقریباً 35 طلبہ ہمارے پاس بچے حافظ ہوئے ہیں. بہت سارے ہمارے مدرسے میں کورس سکھائے جاتے ہیں، دینی معلومات، سیرت معلومات آپ حضرات دیکھ چکے ہیں. اب میں ان طلبہ کو قرآنی معلومات کے کچھ سوالات ان سے پوچھنا چاہتا ہوں. قرآنی معلومات کے بہت سارے سوالات کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے. الحمدللہ طلبہ نے بھی بڑی محنتوں سے اسے یاد کیا ہے. اس میں سے چند سوالات میں ان کو پوچھنا چاہ رہا ہوں. قرآن مجید میں کل کتنی مکی صورتیں ہیں؟ قرآن مجید میں کل مکی صورتیں 86 ہیں. قرآن مجید میں کل مدنی صورتیں کتنی ہیں؟ قرآن مجید میں کل مدنی صورتیں 28 ہیں. قرآن مجید میں کل رکوع کتنے ہیں؟ قرآن مجید میں کل رکوع 540 ہے. قرآن مجید میں کل کتنی آیتیں ہیں؟ قرآن مجید میں کل 6666 آیتیں ہیں. قرآن مجید میں کل کتنی مسجدوں کا ذکر آیا ہے؟ قرآن مجید میں کل 4 مسجدوں کا ذکر آیا ہے. مسجد الحرام، مسجد الاقصی، مسجد اقصی، مسجد قباء، مسجد الزرار. قرآن مجید میں کل کتنے شہروں کا نام آیا ہے؟
कुरान मजीद में कुल 7 शहरों का नाम आया है। मक्का, मदीना, मिस्र, मदियन, हुनैन, अयका, बाबिल। कुरान मजीद किस नबी पर नाजिल हुआ? कुरान मजीद हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान मजीद में नमाज की ताकीद कितनी मरतबा की गई है? कुरान मजीद में नमाज की ताकीद 700 मरतबा की गई है। कुरान पाक में कितने पैगंबरों का जिक्र किया गया है? कुरान पाक में 26 पैगंबरों का जिक्र किया गया है। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जामिया मदीनतुल उलूम शिकारीपुर में बहुत सारे शोबे हैं, उसमें से एक शोबा अरबी दर्जात का भी है, जिसमें अरबी तलबा को सिखाई भी जाती है और पढ़ाई भी जाती है। तो आप लोगों के सामने एक अरबी तकरीर पेश करने के लिए मैं समीर को मदऊ करता हूँ, वो आपके सामने अरबी ज़बान में तकरीर पढ़कर सुनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु हुवर रहमानुर रहीम हुवल अव्वल वल आखिर वज़ ज़ाहिर वल बातिन वहुवल अलीमुल कबीर व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अख़ीहि मैता फकरिहतुमूहु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। रईस अल-हफ़लतिल मुबज्जल वल हाज़िरीन अल-किराम قد تلا هذا الطالب آية من القرآن الكريم عنيفا معناها لا يغتب أحد منكم أحدا هل يحب ويشتهي أن يأكل لحم أخيه الميت واتقوا الله في القول والعمل إنه هو التواب الرحيم. أيها الإخوة الأعزاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إن المجتمع الذي نعيش فيه اليوم قد ملأ بالغيبة. الأطفال والشبان والشيوخ كلهم قد أصيبوا بهذا المرض المستعصي، وهذا الداء الوصال الذي نشأ في مجتمعنا يأكل أعمالنا وأحسناتنا مثل السوسة، ونحن عنه غافلون ولا نحس ذلك. فقد جاء في حديث ونبي سعيد وجابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف الغيبة أشد من الزنا؟ قال إن الرجل لا يزني فيتوب الله عليه. وفي رواية أنس رضي الله عنه قال صاحب الزنا يتوب وصاحب الغيبة ليس له توبة. أيها المستمعون الكرام، قد لاحظتم هذين الحديثين يظهر منهما شناعة الغيبة وبشاعتها أمامكم أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عولج بمررت بقوم لهم أسفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. حفظنا الله وإياكم عن مرض الغيبة المتعدي المهلك، حفظنا منه إلى أن نلفظ أنفاسنا الأخيرة. آمين. وما علينا إلا البلاغ المبين. نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ಪರಮ ದಯಾಮಯನು ಕರುಣಾನಿಧಿಯು ಆದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜಗದೊಡೆಯನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳೇ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿವಿರಲಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ಮಹತ್ವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳುತ್ತೀರೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನಿನ ಸೂರೆ ಬನಿ ಇಸ್ರಾಯಿಲ್ 23ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ವಖಜಾ ರಬ್ಬುಕ ಅಲ್ಲಾ ತಾಬುದು ಇಲ್ಲಾ ಇಯ್ಯಾಹು ವಬಿಲ್ ವಾಲಿದೈನಿ ಇಹ್ಸಾನ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಅವನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ಮಹತ್ವ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಯ ಪಾದದಡಿ ಸ್ವರ್ಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಂದೆ ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಆಗಿರುವವನು. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಂತಿಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರವಾದಿ ಹಜರತ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಯಾರು ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರನ್ನು ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಶಾಪ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶದ ಶಾಪ, ದೇವದೂತರ ಶಾಪ. ಅವನ ನಮಾಜ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಹಜ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನ ದಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಉಪವಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲಹಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಅವರ ಮುಪ್ಪಿನ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವರ ಬದಲು ಅವರಿಗೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವಂತ ನೀಚ ಮತ್ತು ಹೀನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇಂದು ನಾವು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಈ ಮಾನವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಹ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬಾಳಲು ಯೋಗ್ಯರಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸರ ಗೌರವ ಘನತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸಂತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡು ಎಂದು ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಾಖಿರ್ ದಾವಾನ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम मौलवी मोहम्मद अशफाक फ़ातिह मदनी है। मैं इसी मदरसे से फ़ारिग हूँ और तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 10-11 साल से इसी मदरसे में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। इब्तिदाई जितने दर्जात हैं उसमें मैं उर्दू पढ़ाता हूँ। मैं तलबा से गुजारिश करता हूँ कि कुछ उर्दू पढ़कर सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल गुम्बद के कर्नाटक के शुमाल में एक शहर है जिसका नाम बीजापुर है। ये एक तारीखी शहर है। इसमें गोल गुम्बद है। इसे आदिल शाही हुक्मरान मोहम्मद शाह ने बनवाया था। ये गुम्बद सारी दुनिया में मशहूर है। गोल गुम्बद की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके अंदर एक तरफ दीवार से घड़ी लगा दी जाए तो मुकाबिल की जानिब इसकी टिक टिक सुनाई देगी। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बातें भी करे तो सुनाई देती है। इस गुम्बद की एक और खूबी यह है कि इसमें एक बार आवाज लगाएं तो इसकी गूंज 7 बार सुनाई देगी। इसी वजह से गोल गुम्बद बोली गुम्बद के नाम से मशहूर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम कारी सुहेल शाही है। मैं जामिया मदीनतुल उलूम में हिफ्ज़ का उस्ताद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस जामिया में बच्चों को हिफ्ज़ की तालीम के साथ साथ क़िरात का भी कोर्स करवाया जाता है। हाफिज़ बनने के साथ साथ हमारा तालिब इल्म कारी बनकर भी निकलता है। अल्हम्दुलिल्लाह चंद हफ्तों पहले शहर शिमोगा में ज़िली एतबार से क़िरात का मुसाबिका रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फ़ख्र की बात है कि जामिया का तालिब इल्म हाफिज़ मोहम्मद शियान जो आप देख रहे हैं पूरे ज़िले में 2 नंबर पर कामयाबी हासिल किया है। क़िरात का एक नमूना आप हज़रात के सामने पेश करेंगे इंशाअल्लाह, आप समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा। और इसी मदरसे का जामिया मदीनतुल उलूम का तालिब इल्म हाफिज मोहम्मद मुजाहिद, ये भी जिला शिमोगा के जो मुसाबिके में गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल की है। ये भी हदर के अंदाज में 2 तिलावतें आपके सामने पेश करेंगे, आप समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सीधी बात चैनल का अमला मदरसे मदीनतुल उलूम शिकारीपुर में मदरसे मदीनतुल उलूम और गुलशन ज़ुबैदा इदारे के तारुफ के लिए इस वक्त यहाँ तशरीफ़ लाया हुआ है। इस मौके पर हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं और अपनी खुशकिस्मती समझते हैं कि हमारे तलबा के ताल्लुक़ से वो कुछ बातें देखना, सुनना और समझना चाहते हैं। तो हमने इस मुबारक मौके पर हमारे तलबा का एक प्रोग्राम है जिसमें हमारे नबी
جو مکمل منظوم سیرت پاک ڈاکٹر حافظ کرناٹکی صاحب کے قلم گوہر بار سے لکھی گئی ہے، اس کا ایک مختصر تعارف اور بچے انشاءاللہ اس کے کچھ ابواب ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر مکمل نظم لکھی گئی ہے اور اب بھی لوگ لکھ رہے ہیں۔ شاہنامہ اسلام ایک بہت بڑی کتاب ہے، اور اس کے بعد ہمارے کرناٹک میں جینان السیر کے نام سے بھی ایک کتاب چلی تھی، اور میلاد کے محفلوں میں سیر مجلس کے نام سے جسے یاد کیا جاتا تھا۔ لیکن ان تمام کتابوں کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ثقیل اور مشکل الفاظ، بھاری بھرکم الفاظ ہیں جو بچوں کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اس میں کافی دقتیں پیش آتی تھیں۔ تو یہ جو کتاب ڈاکٹر حافظ کرناٹکی صاحب نے تحریر کی ہے، بچوں کے ذہن اور ان کے دماغ اور ان کی نفسیات اور ان کے مزاج کو سمجھتے ہوئے سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان اسلوب میں بیان کیا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ پوری کی پوری کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے منظوم سیرت پاک ہے، ایک ہی بحر میں لکھنے کی کوشش کی گئی ہے، فولن 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 کے وزن پر۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ حال فی الحال میں ہمارے ایک محترم کرم فرما اور بزرگ دوست، جنہیں پوری شاعری کی جو دنیا عزیز بلگامی کے نام سے یاد کرتی ہے، ڈاکٹر حافظ کرناٹکی صاحب بتا رہے تھے کہ یہ جو پوری کتاب ہمارے نبی ہے، الحمدللہ انہوں نے اس کی ٹائپنگ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ تو بہرحال وہ بھی رہ کر کے اس موقع پر یاد آ رہے ہیں۔ بقول حافظ کرناٹکی ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد عزیز بلگامی صاحب سے ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ پورا چہرہ ان کا آنسوؤں سے تر ہے، داڑھی مبارک ان کی جو ہے بھیگی ہوئی ہے۔ تو حافظ صاحب نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ رات میں بدر کا واقعہ ٹائپنگ کر رہا تھا، تو اس وقت میں اپنے جذبات پر قابو نہ پایا اور میرے آنکھوں سے اشکوں کا سیل روان جاری ہو گیا۔ کیا کیا الفاظ آپ کے ہیں، سیرت کی وادیوں میں پہنچا۔ تو یہ ایک مرتبہ نہیں ہے، بارہا میں جب بھی آپ کی کتاب ٹائپنگ کر رہا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے۔ تو بہرحال یہ خدا ترس انسان اور بڑے نرم دل انسان تھے، اس دنیا سے وہ چلے گئے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے بال مغفرت فرمائے۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے ہمارے ان بچوں سے کچھ سوالات بھی پوچھیں گے سیرت کے تعلق سے، اور یہ منظوم سیرت پاک جن کو بچوں نے یاد کرنے کی کوشش کی ہے، میں ویسے تو پوری کتاب ان کو یاد ہے، کچھ ابواب آپ حضرات کے سامنے اس میں سے بھی چند اشعار میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں اللہ بخش سے درخواست کرتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو باب انہوں نے یاد کیا ہے بارگاہ خداوندی کے نام سے، وہ ہمارے سامنے پیش کریں۔ بارگاہ خداوندی میں نبی جتنے آئے اور رہبر ہوئے سب، ہدایت کی خاطر ہی بھیجے گئے سب، دی ہر ایک پیمبر نے دی کی ہدایت، لبوں پر تی وحدت تی دل میں صداقت، نبی ہر زمانے میں آتے رہے تھے، بھلائی کی جانب بلاتے رہے تھے، نبی سب سے پہلے تھے آدم ہمارے، انہوں نے بھی وحدت کے گیسو سوارے، کیا دین کا کام سب انبیاء نے کیے، دل سے مضبوط خالق کے رشتے، کہاں تم کرو ایک رب کی عبادت، نہ مانگو بتوں سے کبھی تم اعانت، خدا نے نوازا ہمیں زندگی سے، ہر دنیا میں عقبہ میں سب کچھ وہی بندگی کے ہے لائق، جہاں میں حکومت ہے اس کی زمین آسماں میں، مصائب سہے سب نے وحدت کے خاطر، تھے ثابت قدم و صداقت کے خاطر، جب آئے کبھی آزمائش کے لمحے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھے انبیاء کے، عطا معجزے رب نے جتنے کیے تھے، کہ موسیٰ کو حاصل تھی قوت عصا کی، جلاتے تھے مردوں کو عیسیٰ پیمبر، بتاتے تھے رکھا ہے کیا گھر کے اندر، نبی جی نے دو ٹکڑے مہکے کیے تھے، تو کفار حیران سب رہ گئے تھے، عنایت جو مولا کی یونس نے پائی، ملی بطن ماہی سے ان کو ریاحی۔ ولادت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسک ہو کا پہرا تھا چاروں طرف جب، کہ سناٹا چھایا تھا چاروں طرف جب، خاموشی تھی دنیا پہ چھائی ہوئی سب، ہر ایک شے کو کن سے ملی زندگی تب، مگر ایک انسان ہی سب سے جدا ہے، خلقتو بیدی خدا نے کہا ہے، یہ مٹی یہ پانی یہ آتش ہوا ہے، ان اجزاء سے آدم کا پتلا بنا ہے، نہ تھا کوئی جنت میں آدم کا ساتھی، تو پسلی سے حوا نے تخلیق کو پائی، ہوا ہے بیان ایک روایت میں یہ بھی، وہ پسلی تھی آدم کی بائیں طرف کی، تھے جنت میں وہ خوب آرام سے تب،
تھے جنت میں خوب آرام سے تب بری تھے گناہوں کے الزام سے تب پھر ابلیس نے راہ سیاہ دکھا دی گناہوں کی لذت شناسی سکھا دی ملا تھا جو فرمان لا تقربا کا نہ اس پر عمل ان کا باقی رہا تھا وہ نرغے میں آئے فریب لعی کے ہوئے بے مکا جو کہ جنت مکی تھے خطرناک ابلیس کی چال نکلوا یا جنت سے بدقسمتی تھی وہ دونوں زمیں پر اتارے گئے پھر نظر سے سماوی نظارے گئے پھر نظر میں تھا ان کی جو واحد خدا تھا لبوں پر فقط ورد حمد و ثنا تھا